السلام علیکم اسلامک پلسز فیملی. آج جو گرامر کا ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی مرکب توصیفی. اور یہ مرکب ناقص کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے. اس کی ڈیفینیشن صفت اور موصوف کے لحاظ سے دیکھنا ہے اور ایگزامپلس بھی ساتھ میں اس کی ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں اس کی کیا مثالیں ہیں اور قرآن مجید میں ہم ان الفاظ کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جی مرکب توصیفی ہے کیا چیز. تو مرکب توصیفی جو ہے وہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ پہلے بتا دیا آپ کو. اور توصیف جو ہے نا وہ لفظ بنا ہے توصیفی سے، اور توصیف وصف سے بنا ہے، اور وصف ہم کہتے ہیں کسی کی اچھائی یا برائی کو. تو توصیف کے معنی ہوتے ہیں جی کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا. پھر مرکب توصیفی کے آ جاتے ہیں جی دو اجزاء، ایک ہوتا ہے صفت اور دوسرا ہوتا ہے موصوف. صفت ہم کہتے ہیں جی کسی خوبی کو، اور موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف جس کی ہم خوبی بیان کرتے ہیں اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور ایز اے نون یہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفت کیا ہوتا ہے. جو وہ اسم جو صفت بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے. جیسے یہاں پہ اگزامپل دیکھیں، نیک لڑکا. اس میں نیک ہمارے پاس صفت ہے یعنی کہ جو کوالٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور لڑکا ہمارے پاس موصوف ہے جس کی کوالٹی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اب اگر یہاں پر ہم مرکب توصیفی کی پراپر ڈیفینیشن کریں تو ہم ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ کم از کم دو اسم کا ایسا مرکب ہوگا جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے، یعنی کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ جو نسبت بیان کی جائے گی، جو تعلق ہے، جو ریلیشن بیان کیا جاتا ہے، اس کو ہم توصیف یا اسی سے توصیفی جو ہے نا لفظ بنے گا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تو اردو اور انگریزی میں جب ہم سینٹینس میکنگ کرتے ہیں تو اس میں صفت پہلے آ جاتی ہے ان کی کوالٹی، اور موصوف بعد میں آتا ہے. جبکہ جب ہم عربی زبان میں اس کو اس ترتیب سے لکھتے ہیں کہ اس کی کہہ لے کہ کیمسٹری یا اس کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے کہ اگزامپل جس سے آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر بھی ہو جائے گی. جیسے ہم نے پچھلی جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہے کہ نیک لڑکا، تو اس میں دیکھیں اردو میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیک صفت آ جاتی ہے اور لڑکا اس میں موصوف آ جاتا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پر اگر ہم انگلش میں جاتے ہیں تو گڈ بوائے، گڈ جو ہے نا وہ کوالٹی ہے، اور بوائے ہمارے پاس ناؤن آ جاتا ہے. جی اسی طرح عربی میں ہم دیکھتے ہیں تو عربی میں آ جاتا ہے والدن صالحن. تو اس میں والدن ہمارے پاس موصوف یعنی کہ وہ پہلے آ گیا، اور صالحن جو اس کی صفت ہے یعنی کہ نیک ہونا وہ بعد میں آئے گا. پھر اس کی آ جاتی ہے جی ترکیب، یعنی کہ اس کا قاعدہ یا اس کا بنانے کا طریقہ، یعنی کہ مرکب توصیفی ہم نے بنانا ہے تو اس کا رول کیا ہوگا. تو یہ چار پہلوؤں سے جو ہے نا وہ مرکب توصیفی صفت کے مطابق آ جاتی ہے. اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا جی، وہ چار پہلو ہیں. سب سے پہلے وسعت میں ہم کہتے ہیں معرفہ یا نکرہ، یعنی کہ کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. پھر عدد دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں. عدد سے مراد ہے اس کی تعداد واحد ہے، تسنیہ ہے یا جمع ہے، یعنی کہ ایک ہے، دو ہے یا تین آ رہے ہیں اس میں. جی تعداد کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ جنس. نمبر 3 پہ جنس ہے. جنس سے مراد ہے کہ جی وہ مذکر ہے یا مونس آ رہا ہے. پھر اعراب آ جاتے ہیں، رفع، نصب یا جر، یعنی کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. تو ان چار پہلوؤں کو جب ہم ملاتے ہیں اس اعتبار سے وہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور موصوف جو ہے وہ صفت کے تابع ہوگا، یعنی کہ دونوں سیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو مزید چیز کلیئر ہو جائے گی. اگزامپل یہاں پر دیکھیں، راجل المومن، تو موصوف یہاں پر ہمارے پاس آدمی اور مومن اس کی صفت آ رہی ہے. اب دیکھیں آخر میں اگر دونوں پر تنوین کی علامت آ رہی ہے صفت پر تو وہی موصوف پر ہے، اور جو موصوف پہ ہے وہی علامت صفت کی آ رہی ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی اس کی اگزامپل. اب آ جائے اس کے رولز کی طرف. جیسے یہاں پر دیکھیں فرسٹ رول مینشن ہے کہ اگر موصوف پر یعنی کہ جو ناؤن ہمارے پاس آ رہا ہے اس پر الف لام ہے تو وہ صفت پر بھی الف لام ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے الرجل المؤمن، تو راجلو کے دیکھیں سٹارٹ میں الف لام ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس صفت آ رہی ہے اس پر بھی الف لام ہی استعمال کیا گیا. اچھا، مرکب اضافی کا جو لیکچر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اس میں بھاری الفاظ کو ہم لوگوں نے ہلکے الفاظ کی طرف کنورٹ کیسے کرنا ہے وہ میں نے بتایا تھا. تو دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب الف لام آتا ہے تو آخر میں تنوین ہوگی، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو دو زبر ہیں یعنی کہ تنوین میں دو زبر، دو پیش یا دو زیر، ان کو کنورٹ کر کے ہم لوگوں نے ہلکے الفاظ کی طرف آ جانا، یعنی کہ ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش اس میں آئے گی. یہ پوائنٹس آپ لوگوں کو ان ایگزامپل سے مزید کلیئر ہو جائیں گے. جیسے ہم نے پڑھا کہ دونوں یعنی کہ صفت اور موصوف تنوین والے جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے، دونوں سیم ہوں گے، یعنی کہ آخری حرف آخری لیٹر پر سیم اعراب آئیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے
نورن مبینن، تو جو صفت ہے وہی موصوف کے جیسی ہے اور موصوف بھی صفت کے جیسی آ رہے ہیں، یعنی کہ آخر پر دو زبر ہے دونوں حروف پہ. سراجن منیرن، بیت عتیقن، صراط مستقیم. آخری حروف دیکھیں اگر پیش دونوں پر آ رہی ہے تو ایک پہ تو دوسرے پہ بھی وہ دونوں پیش ہی اس پر آئیں گی. پھر آ جاتا ہے دونوں الف لام والے حروف، یہ ہم نے پڑھا تھا. جیسے دیکھیں یہاں پر الاسماء الحسنہ، تو اسماء میں سب سے پہلے الف لام آ رہا ہے، اور الحسنہ میں بھی سٹارٹ میں پہلے الف لام آ رہا ہے، جو کہ ایگزامپل ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ اگر صفت پر جو ہے نا وہ الف لام ہوگا تو موصوف پر بھی آئے گا الف لام، اور اگر موصوف پر الف لام ہے تو اس کے مطابق ہماری صفت بھی الف لام کے ساتھ ہی آئے گی. مزید ایگزامپل دیکھیں، المسجد الحرامی، الفوز العظیم، النجم ثاقب، کہ آخری حرف پر اگر پیش ہے تو صفت کے ساتھ موصوف پہ بھی آخری حرف پہ پیش آ رہی ہے، اور موصوف پہ اگر زیر آ رہی ہے تو آخری جو صفت کا آخری حرف ہوگا اس پہ بھی زیر ہے، اور اگر زبر آ رہی ہے تو آخری حرف پر زبر آ رہی ہے، جس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دونوں صفت اور موصوف سے مل کر مرکب توصیفی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس موصوف مذکر ہے تو صفت بھی ہمارے پاس مذکر ہی ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں الہ واحد، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک خدا. اب دیکھیں اینڈ والا جو اگر حرف ہے وہ مذکر، ایک تو دونوں پر تنوین کے علامت لاس پہ آ رہی ہے، دوسرا اگر ہمارے پاس موصوف واحد ہے تو ہمارے پاس صفت بھی واحد ہی آ رہی ہے مذکر کی شکل میں، دونوں مذکر آ رہے ہیں. لوح محفوظ، رسول کریم، کتاب مبین، یہ ایگزامپلس آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی ہمارے پاس مذکر ہی ہوگا. اسی طرح آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ دونوں مونس، ٹھیک ہے، صفت اور موصوف مونس بھی ہوتے ہیں. ان مثالوں کو دیکھ کے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں جیسے یہاں پر امتن، اگر اینڈ پہ تائے تانیث آ رہی ہے موصوف میں تو صفت میں بھی تائے تانیث ہے، جیسے امتن واحداتن. آخری اگر تنوین کی علامت دونوں پر آ رہی ہے تو اگر وہ مونس میں آ رہا ہے تو دوسری چیز بھی ہمارے پاس مونس میں ہوگی، یعنی کہ ایک حصہ مونس ہے تو دوسرا ہوگا. اور تعداد میں اگر واحد ہے تو واحد آ رہا ہے، اور اگر جمع ہے تو وہ جمع میں آئے گا. نفس مطمئنۃ، جنت عالیۃ، امرأۃ مؤمنۃ، یہ ایگزامپلس آ جاتی ہیں کہ اگر ایک ہمارے پاس مونس ہے تو دوسرا بھی ہمارے پاس مونس کی شکل میں آئے گا. اسی طرح دونوں جمع مذکر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے عباد المکرمون، قوم مصرفون، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں دونوں الفاظ. اسی طرح مونس میں بھی آ جاتے ہیں کہ تعداد میں وہ جمع ہے، اور اگر مونس ہے تو صفت مونس ہے تو موصوف بھی مونس ہے. مونس آ رہا ہے ہمارے پاس موصوف تو وہ صفت بھی مونس. مثالوں سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی آپ کو. جیسے جمع مذکر کو دیکھیں تو اگزامپل ہم نے کلیئر کر لی. جمع مونس کو ہم دیکھتے ہیں تو النساء الصالحات، العالمات الطیبات، یہ ایگزامپلس آ جاتی ہیں جی ہمارے پاس جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں مرکب توصیفی میں جمع مونس کے صیغوں کو. تو یہ ہمارا لیکچر ہے جی آج کا، جس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے صفت اور موصوف کو، جو کہ مرکب توصیفی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ، اور اس کی ڈیفینیشن کو. ہوپ سو کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے گا. کمنٹس میں بتائیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بینیفٹ آپ لوگوں کو ملتا رہے اور فروٹفل ہو آپ کی سٹڈیز میں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.